جی رحمان صاحب، آپ ہی کے قبیلے کے بیٹھے ہوئے برابر میں محسن شیخانی صاحب، اور میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ آپ کا جو مسئلہ اور محسن شیخانی صاحب کی مسئلہ وہ تقریباً 19-20 ایک جیسے ہی ہیں۔ میں آپ کی وہ سننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو غیر منقولہ پراپرٹی کی خریداری پہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگ رہی ہے یا کیپٹل ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید مطلب کہ تباہی پھیلے گی یا کچھ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے بہتر خبر ہوگی؟ اچھا، آپ لوگ پورے سال آپ لوگ چیختے رہے، پورے سال بات کرتے رہے، آپ بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ 3 سال ہو چکے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر چیخ رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے سیاست کی قربانی دی اور ریاست کو بچا لیا، اور ریاست ڈیفالٹ نہیں ہوئی۔ لیکن ریاست تو ڈیفالٹ نہیں ہوئی، لیکن ریاست کی جو پبلک تھی وہ ڈیفالٹ ہو چکی ہے، اور مزید اس بجٹ نے مزید ڈیفالٹ کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے ورسٹ بجٹ ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں اب کہانی کیا ہے۔ کہانی میں 5 فریق ہے۔ ایک قرض دینے والے ممالک جس میں IMF اور عالمی بینک یا دیگر ادارے، ایک قرض لینے کا فیصلہ کرنے والے، ایک جنہوں نے مشورہ دیا جو اکانومسٹ تھے، 3 ہو گئے، 3 چوتھے فریق جنہوں نے خرچ کیا، اور 5ویں فریق جس کے لیے لیا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے 4 فریق بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ IMF کو کوئی نقصان نہیں، وہ سود در سود پہ آپ کو کر رہا ہے اور آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں آپ کی زندگی کو مزید اجیرن کر رہا ہے۔ جنہوں نے قرض لینے کے فیصلے کے لیے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، حکمران مل جائے گا، وہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے حکمرانی کرنی ہے، وہ حکمرانی کرنے کے لیے پاکستان میں آئے ہیں، اور پاکستان میں حکمرانی کرتے رہیں گے اور ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں گے ایسی بیر بکریوں کی طرح۔ اس کے بعد تیسرے جو اکانومسٹ تھے، سب اکانومسٹ ٹھیک ہیں، سب کی اکانومی ٹھیک چل رہی ہے، جتنے پاکستان کے اکانومسٹ دیکھ لیں، ان کی تاریخ دیکھ لیں، سب بالکل ٹھیک ہے۔ اور جن کے لیے قرضہ لیا گیا وہ مر چکے ہیں اور انہوں نے واپس کرنا ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے قرضہ لیا گیا تھا۔ اور اچھا، مزے کی بات ایک اور بھی ہے رحمان صاحب کہ یہ جو تنخواہ دار تھے، یہ تنخواہ دار طبقے پہ تو انہوں نے ٹیکس میں اضافہ کر دیا یار، یہ بیچارے سب سے اچھا ان میں 90% اور 99% جو ہے یہ فائلر ہے۔ ان پہ جو ظلم کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا دیکھیں، اب قرض کی کہانی کیا ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب آئے ان کے دور میں 1212 بلین قرض لیا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ گورنمنٹ جو پی کی، اس میں 6919 بلین روپیز لیا گیا قرض اس ملک کے لیے، اس پبلک کے لیے۔ اس کے بعد جب اس کی گورنمنٹ آئی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے 6992 بلین روپیز لیا۔ پھر 4 سال کی PTI کی گورنمنٹ آئی تو 9132 بلین روپیز لیا۔ سب سے زیادہ قرض انہوں نے لیا، سب سے زیادہ انہوں نے 4 سال میں لیا۔ تو یہ قرض آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بالکل صحیح۔ اور مزید ابھی جیسے زاہد صاحب نے ذکر کیا اور محسن بھائی نے ذکر کیا کہ ابھی خسارے کا بجٹ ہے، 10,000 ارب روپیہ اس سال ہی بھرنے جا رہا ہے، قرض میں مزید اضافہ ہونا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض لینے کے ساتھ نہ آپ کی تقدیر بدلے گی، نہ آپ کے ملک کی تقدیر بدلے گی، نہ آپ کے کسی چیز میں آپ کے ترقی ہوگی۔ کچھ لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی، ملک ڈیفالٹ ہوگا، کچھ لوگوں کی تقدیر بدلے گی۔ یا کل جو اقدامات ہیں گورنمنٹ کے، یہ ڈیفالٹ والے ہیں، اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے اس بجٹ میں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ کوئی ایسے نیک حکمران ایسے لوگ ملک میں ہیں جو اس ملک کو چلائیں اور ملک بچ جائے اور ہم اس دلدل سے نکل جائیں۔ اس وقت کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور جو جیسا کہ کیونکہ میرا تعلق ریل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے، اب 15% انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس لگا دیا۔ جی، اس کے بعد 10% آلریڈی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہر ٹرانزیکشن کے اوپر FAT بھی لگا رہے ہیں نا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 5% لگا دی۔ کوئی بھی بلڈر، کوئی بھی ڈیولپر اگر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ہر ایک ٹرانزیکشن کے اوپر، ہر ایک پلاٹ کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دیں گے جو کہ 5% بنے گی۔ دس مینس کہ 25% آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ اگر ایک بندے کی جائیداد 1 کروڑ روپے کی 4 ٹرانزیکشن کرے گا تو اپنی جائیداد سے فارغ ہوگا۔ تو اس حالات میں کون بزنس کرے گا اس پاکستان میں؟ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ شرم نہ کوئی حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے ان کو کہ بھائی ملک میں کاروبار۔ چلے میں پوچھوں آپ سے کہ یار یہ بھی تو سوچا نا کہ جیسے عوام ویسے حکمراں۔ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے، سوچا نا رحمان صاحب، جیسے مسلم نے ذکر کیا کہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جو مدر آف دی انڈسٹریز ہے۔ اگر ریئل اسٹیٹ چلتی ہے تو اس کے ساتھ سینکڑوں انڈسٹریز چلتی ہیں، اور ایک چاکلیٹ بنانے والے جنہوں نے وہ 7E کا ٹیکس لگایا تھا، وہ آگے ہمیں بھاشن دیتے ہیں اپنا آگے۔ کہنے کا مطلب ہے ان سے جب پوچھے، جب ایک فیکٹری لگاتے ہیں تو اس فیکٹری ایک لگنے سے پہلے 200 ریئل اسٹیٹ سے منسلک ان کی فیکٹری بننے میں
انڈسٹریز چل چکی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک فیکٹری کی بنیاد بھی ریل اسٹیٹ سے رکھی جاتی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں انڈسٹریز چلتی ہیں، جب سینکڑوں انڈسٹریز چلیں گی ملک میں روزگار کا پہیہ چلے گا. بلڈر بھی جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زمینیں آپ لوگوں کے تھرو ہی لیتا ہے. سر دیکھیں جو ایک لاسٹ پرائم میاں صاحب نے جو فیکٹری بنائی وہ بھی زمین انہوں نے کسی ریل اسٹیٹ سے لی کہہ رہا ہوں کہ اس فیکٹری بننے میں 200 فیکٹریز چل چکی ہوتی ہیں، جس میں سریا، برکس، آپ الیکٹرانکس، ٹائل، یہ یعنی کہ 200 کے قریب انڈسٹریز ہیں. آپ جب گنتی کریں گے تو وہ آلریڈی 200 انڈسٹریز چل چکی ہوتی ہیں. تو آپ پالیسیز وہ بنائیں جو عوام دوست ہوں، جو ملک دوست ہوں، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو چلنے دیں. دبئی کی مثال آپ کے سامنے، وہ چھوٹا سا شہر $400 بلین اپنے ملک میں لے کر آیا.